ان کو یوں لگتا ہے کہ ایسی پیدا کر دیے گئے ہیں بس ایسی مر جائیں گے، مگر اس میں قابل قدر ہیں وہ عورتیں کہ آپ دیکھیں عورتوں میں سے ایک بھی عورت نہیں ہلی۔ عورتوں کو اللہ نے جتنا صبر دیا ہے وہ اتنی بڑی صابرہ ہوتی ہیں عورتیں کہ دیکھیں آپ کہ مرد، آپ کسی بھی محفل میں جائیے مرد اٹھتے ہوئے نظر آئیں گے، عورتیں اٹھتی ہوئی نظر نہیں آئیں گی۔ تھوڑی دیر سن لیتے آپ، عجیب بات تھی، کل تم بھی آ کے لوٹ گئے، جب آ گئے تھے تو کچھ دن ٹھہر گئے ہوتے، جب آپ آ گئے تھے تو 10 منٹ 5 منٹ تو بیٹھ ہی جاتے کم سے کم، کچھ ہماری بات بھی سن لیتے بھائی۔ حالانکہ الحمدللہ 10% لوگ بھی نہیں گئے ہیں، بہت بیٹھے ہیں، مگر جنہیں بیماری ہے انہیں کون روکے گا بتائیے؟ حضور کی باتیں حضور کی بغیر مرضی کے کوئی سنتا نہیں۔ سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی قصیدہ غوثیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میری طرف پرندے جب اڑتے ہیں تو میری اجازت کے بغیر نہیں اڑتے ہیں۔ فرماتے ہیں غوث العظم کو یہ نہ کہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ کون ہوتا ہے محبت کرنے والا؟ پہلے میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ بعد میں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ محفل بڑی اچھی ہے، نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں جو ٹہل رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں، ان کے لیے میں آیا ہوں۔ میری ساری تقریر صرف نوجوان نسل کے لیے ہیں آج کی۔ میں نے جو کچھ سوچا ہے، جو کچھ بولنا ہے مجھے، یہی میرا سب کچھ ہے۔ میری نوجوان بہنیں بیٹیاں وہ بھی بیٹھے ہیں اور میرے نوجوان دوست بھی بیٹھے ہیں، چھوٹے بھائی بھی بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر سن لیں۔ ابھی آپ نے ہندوستان کے مشہور شاعر اور نعت خواں اور ایک بہترین انسان جناب ندیم رضا فیضی صاحب سے بڑے اچھے انداز میں نعت شریف سنی، اللہ ان کی آواز کو اور بلند تر فرمائے۔ اس سے پہلے اڑیسہ سے حضور مجاہد ملت کی بارگاہ سے آنے والے شاعر کو آپ نے سنا، اور نظامت تو آپ اس شخص کی سن رہے ہیں، لگتا ہے کہ جو دنیا میں بھی مقبول ہے اور اللہ نے چاہا تو آخرت میں مقبول ہوں گے، چونکہ اختر بھائی ناظم بھی ہیں اور نمازی بھی ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، ورنہ کوئی شاعر بھی ہو نمازی بھی ہو تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اور اختر بھائی ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں 5 وقت کی، سبحان اللہ کہیے۔ اچھا، یہ علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، بڑا اچھا یہ مجمع ہے۔ ویسے ہماری طرف کوئی سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کو 90 نیکیاں ملتی ہیں، آپ کے یہاں کیا حساب چل رہا ہے بھائی؟ 90 نیکیاں ملتی ہیں کہ نہیں؟ آپ بتائیے۔ اور ماں اپنے بیٹے کو بھی ایک نیکی نہیں دے سکتی۔ حضور فرماتے ہیں نیکیوں کے معاملے میں مومن حریص ہوتا ہے، یعنی لالچی سمجھ لیجئے آپ، اس کو نیکیاں چاہیے۔ تو اب جس کو نیکیوں کی ضرورت ہو وہ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ باقی ابلیس کو یہ دھوکہ تھا کہ اس کے پاس نیکیاں بہت ہیں، آپ میں سے تو کوئی ایسا ہے نہیں، تو آپ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، اب ذرا تھوڑے سا آپ رنگ پہ آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کی محفل میں وہی آتا ہے جسے حضور بلاتے ہیں۔ یہ حضور مجاہد ملت کی محفل ہے، دنیا کو یہ بتا رہی ہے، یہ مجمع، یہ لائٹیں، یہ پنڈال، یہ علماء، یہ طلبہ، یہ خواتین و حضرات اس محفل میں آ کے دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جو دنیا کے لیے جیے وہ مر گئے، اور جو اپنے رب کے لیے جیے وہ مجاہد ملت بن کے آج بھی دنیا میں زندہ ہے۔ یہ محفل آگے یہ بتا رہی ہے۔ علماء تشریف رکھتے ہیں، میں تو شش و پنج میں پڑ گیا تھا جب ہمارے اختر بھائی ڈانٹ رہے تھے لوگوں کو بیٹھو بیٹھو، میں کہا لگا یار یہ کہیں تقریر نہ سننے کی عادت تو نہیں ان لوگوں کو، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، سفر لمبا کیا ہے۔ 1-2 شعر کی فرمائش مجھ سے کی گئی ہے، میں 2-2.5 سال پہلے 3 سال پہلے یہ نعت شریف پڑھتا تھا، اب تو میں اس کا ترنم بھی ٹھیک سے یاد نہیں ہے،
مگر پھر بھی ایک بچے نے فرمائش کی، بہت دیر میرے پاس کھڑا رہا، تو اگر آپ کہیں تو پڑھ دوں 2-3 شعر؟ کرم زندہ باد. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. اچھا لوگ کہتے ہیں حضور کچھ نہیں کر سکتے، اچھا یہ کہتے ہیں حضور کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ بتاؤ پھر یہ جو دنیا میں اسلام آیا یہ کس نے کیا ہے؟ بولو تو صحیح ذرا یار، بولو تو صحیح. حضور کچھ نہیں کر سکتے تو بتاؤ ابو بکر کو صدیق اکبر کس نے بنایا؟ اگر حضور کچھ نہیں کر سکتے تو خطاب کے بیٹے عمر کو فاروق اعظم کس نے بنایا؟ بتاؤ اگر حضور کچھ نہیں کر سکتے تو رباح کے بیٹے بلال کو بلال حبشی کس نے بنایا؟ بتاؤ. اگر حضور کچھ نہیں کر سکتے تو ابو طالب کے بیٹے علی کو مولا علی کس نے بنایا؟ ذرا زور سے بولو. اگر حضور کچھ نہیں کر سکتے بتاؤ کہ مکے کے جاہلوں کے ہاتھ سے تلوار چھین کے قرآن کس نے تھمایا؟ اگر حضور کچھ نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہو کہ یہودی حضور کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا میں نے کلمہ تو پڑھنا ہے، کنفرم ہے، مگر ایک معجزہ دکھائیں. حدیث شریف میں صحیح حدیث ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ لوں گا، یہودی ہوں، مگر ایک معجزہ دیکھنا درکار ہے. فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا جو آپ دکھائیں. حضور نے فرمایا میں تو کچھ بھی دکھا سکتا ہوں، تو بتا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ نبی مختار کل ہے. واہ، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہیں عطا کر دے. سرکار نے فرمایا بولو بولو کیا دیکھنا، بولو کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے میری بیٹی مر گئی ہے، قبر میں ہے، کیا وہ زندہ ہو سکتی ہے؟ حضور نے فرمایا بالکل ہو سکتی ہے. میرے حضور گئے قبرستان میں، فرمایا کون سی بیٹی کا، تیری قبر کون سی ہے بیٹی کی؟ کہا یہ ہے. حضور نے آواز دی، قبر کے اندر جنبش ہوئی. حضور نے فرمایا او لڑکی تجھے آمنہ کا لال بلاتا ہے، ذرا باہر تو آ. عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، توجہ کرنا ذرا. عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پہ چڑھے، انجیل میں لکھا ہوا ہے پہاڑ پہ چڑھے ہیں اور چڑھ کے کہہ رہے آئی ایم گو اوے، میں تو جا رہا ہوں، مگر میرے بعد اللہ کا حبیب آئے گا. ان کے امتیوں نے پوچھا آپ تو مردوں کو جلا دیتے ہیں، آپ تو کوڑیوں کو شفا دے دیتے ہیں، آپ جو ہے وہ کوڑیوں کو شفا دے دیتے ہیں، آپ اندھوں کو آنکھیں دے دیتے ہیں، تو کیا وہ جو آنے والے ہیں کیا وہ آپ سے بھی بہتر ہوں گے؟ کیا وہ بہتری کی بات کیا کرتے ہو؟ ان سے میرا کیا مقابلہ ہے؟ میں جب کسی کو شفا دیتا ہوں اللہ کی فضل سے کسی اندھے کو، تو میں بھی زمین پہ ہوتا ہوں، اندھا بھی زمین پر ہوتا ہے. میں جب کوڑی کے پر ہاتھ پھیرتا ہوں تو کوڑی بھی زمین پر ہوتا ہے اور میں بھی زمین پر ہوتا ہوں. اور میں جب مردے کو زندہ کرتا ہوں تو میں بھی زمین پر، مردہ بھی زمین پر. مگر جب وہ آمنہ کا لال کمال دکھائے گا تو وہ کھڑا تو مکے میں ہوگا، آسمان کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے گا. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جس کو جو چاہے. یہودی سے فرمانے لگے کون سی؟ حضور نے آواز دی لڑکی کی قبر کو ابھی آواز پوری نہیں ہوئی ہے، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن من کے نکلی دعائے محمد. حضور نے آواز دی بچی کون ہے؟ جیسی میرے نبی نے آواز دی ہے اندر سے قبر میں جنبش پیدا ہوئی، آدھی مٹی ادھر پھینکی، آدھی مٹی ادھر گری. لڑکی قبر سے باہر آئی، بولی لبیک یا رسول اللہ. نبی کچھ نہیں کر سکتے، نبی کچھ نہیں کر سکتے. سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چار، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. او سنو میری طرف غور کرو، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے نبی تو وہ ہے کہ جب حضور چلے تو پیڑ حضور کو سلام کہے کہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. پتھر حضور کو سلام کرے. تم کہتے ہو نبی تمہاری طرح، تمہیں تو تمہاری بیگم سلام کرنے کے لیے تیار نہیں، تم نبی کی بات کرتے ہو. ارے نبی کی شان تو یہ ہے میرے نبی کی کہ تم اگر یہ کہو گے کہ میرے نبی یوسف علیہ السلام کی طرح ہے تو ہم مانیں گے نہیں. اس وجہ سے میرا امام کہتا ہے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. واہ واہ، زندہ باد.
بس حضرت لاجواب لاجواب وہ اصل میں فیضان فیضان ہوتا نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے. اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہو؟ کس کا امتی بنا رہے ہو جو کچھ نہیں کر سکتا؟ اس سے بھی کوئی پیار کرتا ہے جو کسی لائق نہ ہو؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ ارے اس سے بھی کوئی پیار کرتا ہے جو کسی لائق نہ ہو. ارے ہمارے تو وہ نبی ہیں جو میاں دنیا میں اشارہ کیا تو چاند کے دو ٹکڑے کر دیے. جب پھر قیامت کے دن اشارہ کریں گے تو سارے گنہگاروں کو جنت میں پہنچا دیں گے. ایک میں کیا میرے ایسیا کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا. اشارہ تیرا. تو 2-3 شعر پڑھ دوں؟ میں بڑی جلدی سٹارٹ لے لیا آج، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ہاں پڑھ دوں 2-3 شعر. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. خود پار لگانا ہے، کل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، دونوں ہاتھ میں زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. لاجواب زندہ باد. مجھ سے زیادہ آواز تو آپ کے اندر ہے. نہیں آخری شعر آخری شعر. 2 دروازوں سے سالی، یعنی بھکاری 2 دروازوں سے خالی نہیں آیا کبھی. ایک تو میرے حضور کی چوکھٹ ہے، دوسری سیدہ فاطمہ کی چوکھٹ ہے. یہاں پر پھیلائے ہوئے دامن، واہ 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 واہ. یہاں پر پھیلائے ہوئے دامن ہے، نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایگو کم کر، لجپال گھرانہ. میں تقریر شروع کر رہا ہوں، ایگو کم کر لیں. تقریر شروع کر رہا ہوں اور تقریر کا عنوان پہلے بتا دیتا ہوں. تقریر کا عنوان ہے اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا. میری تقریر کا میرا عنوان ہے. میں یہ سوال آپ سے بھی کرنے آیا ہوں، اپنی بہنوں سے بھی، مردوں سے بھی، عورتوں سے بھی، کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا. یہ ایک سوال ہے. صرف کھانے پینے کے لیے تو جانور بہت تھے، صرف کمانے کے لیے، پیسہ جمع کرنے کے لیے تو کفار نے ہم سے کہیں زیادہ پیسہ جمع کر رکھا ہے. تو اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ انسان نے اپنے لیے جو چیزیں بنائیں، جیسے بائک تو سفر آسان کرتی ہے، جیسے کار تو سفر آسان کرتی ہے، جیسے فریج تو کھانے کو محفوظ رکھتا ہے، ایسے ہی اللہ نے انسان کو جو بنایا تو کیا بے مقصد بنایا؟ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے میں نے انسان کو آزمائش اور امتحان کے لیے پیدا کیا، پرکھنے کے لیے پیدا کیا. اس کو اس وجہ سے پیدا کیا کہ دیکھو کون اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے اور کون اپنے رب کو یاد کرتا ہے. امتحان ہے، روز ہے، ہر وقت ہے، ہر ایک مقام کے آگے مقام ہے تیرا. حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں، یہ روز کا وقت ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ زندگی، فرماتے ہیں دنیا
یہ گزرگاہ ہے، یہ ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. یعنی دنیا گزرگاہ ہے، ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے. ٹھہرنے کی جگہ آخرت ہے. مطلب فجر کا وقت ہے، سخت قسم کی سردی میں آپ لحاف کے اندر ہیں، اپنے کمبل کے اندر ہیں. سردی میں آپ نے گرمی کا موسم بنا رکھا ہے اور ایک دم اذان کی آواز آئی ہے، نیند آپ کی کھلی ہے. آپ کے ایمان نے کہا ہے چلو نماز پڑھنے چلو، دل کہہ رہا ہے نہ جائے، تو آپ کا نفس کہہ رہا ہے نہیں جاؤ. کیونکہ اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی ہے، میں نے جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کے ساتھ اپنے نفس کو، اس کے نفس کو، اپنے دشمن کو پیدا کر دیا. یعنی انسان کا جو نفس ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. اب وہ دشمن خدا کہہ رہا ہے نہ اٹھ، ابھی سردی بڑی ہے، بہار کا موسم بڑا سخت ہے. مگر ایمان کہہ رہا ہے اذان ہو گئی ہے، میں اٹھ کے جاؤں گا. نفس کہہ رہا ہے تھوڑی دیر آرام اور کر لے، تھوڑی دیر کے بعد چلے جانا. مگر ایمان کہہ رہا ہے اگر تو نے پھر ایک بار آرام کیا تو یہ تجھے اپنے اندر اپنے جال میں بسا لے گا اور تیری نماز فجر قضا ہو جائے گی. لہٰذا اس کا نفس کہہ رہا ہے آرام کر لے، اندر بڑی گرمی ہے، باہر سردی ہے. مگر اس نے اپنے بستر کو پھینکا نوجوان نے، اور جا کے اس نے وضو کیا ٹھنڈے پانی سے، اور پھر مسجد میں جا کے اپنی ناک اللہ کے سامنے اگر اس نے رگڑی اور پھر اس نے اللہ اکبر کہا تو اس نے پہلی فتح اپنے نفس پر پالی. پہلے امتحان میں کامیاب ہو گیا. اللہ زندہ باد زندہ باد. پہلے امتحان میں ای کو کم کر دیں بھائی، مائک والے اس کا ای کو کم کر دیں، مجھے ذرا تھوڑا سا سکون سے بولنے دیں. ای کو کم کر دیں، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. یعنی آپ نے اگر فجر کے وقت میں آواز تھوڑی بڑھا دیں، ای کو کم کر دیں. اگر آپ نے فجر کے وقت میں اپنے ایمان کو بچا کے آپ نکلنے کے بعد نماز پڑھ لی، پہلی کامیابی. نماز پڑھنے کے بعد واپس آئے، آپ بازار میں جا رہے تھے، ایک عورت جس کے کپڑے بڑے واہیات تھے، خراب تھے، بیکار تھے، اس کا جسم نمایاں تھا، اس کا جسم ظاہر اور باہر تھا. اب آپ نے اس کے اوپر ایک بار نظر پڑی، مگر چونکہ ایک نظر معاف ہے اور ایک نظر میں ہوتا بھی کچھ نہیں، آپ نے نظر جھکا لی. مگر آپ کا نفس کہہ رہا ہے ایک بار اور دیکھ لے، لڑکی خوبصورت ہے، حسین ہے. آپ نے نہیں دیکھا، پھر آپ کا نفس کہہ رہا ہے ایک مرتبہ اور دیکھ لے. آپ نے اپنے نفس سے کہا ذلیل مجھے برباد نہ کر. میرے نبی نے فرمایا آنکھوں کا زنا بھی آنکھوں کا زنا ہے. یعنی آنکھوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے. جو غیر عورت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا بری نظر سے، اللہ اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائی لگوائے گا، آگ کی کیلیں ٹھکوائے گا. آنکھوں کا بھی زنا زنا ہے، لہٰذا میں نہیں دیکھوں گا. لڑکی نکل کے جا رہی ہے، نفس کہہ رہا ہے ایک مرتبہ دیکھ لے. آپ نے نہیں دیکھا، اور جیسے ہی وہ لڑکی نکل گئی آپ نے اعلیٰ حضرت کا یہ شعر پڑھا، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو. آپ دوسرے امتحان میں پاس ہو گئے. سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. یعنی آپ کا روز امتحان ہے، آپ کے موبائل پہ چلتی ہوئی اسکرین آپ کا امتحان ہے. آپ کی یہ جو بیماری ہے، واہیات قسم کی لڑکیوں کو دیکھتے دیکھتے آپ نے یہی نہیں سوچا کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا تھا. حضرت امام سیدنا امام حسن بصری جنہوں نے ام المومنین ام سلمہ کا دودھ پیا، وہ بیان کرتے ہیں جو حضرت مولا علی کے خلیفہ بھی ہیں، مرید بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، تابعی بزرگ بھی ہیں، بہت بڑے شیخ بھی ہیں. سارے سلسلے نقشبندی، سہروردی، قادری، چشتی، چاروں سلسلے انہی سے چلتے ہیں. وہ سب سے بڑے بزرگ ہیں مولا علی کے بعد ان سلسلوں کے اعتبار سے. وہ کہتے ہیں میرا ایک مرید جو کہ بہت بہترین حافظ تھا، پورے بصرہ میں اس سے ٹناٹن، اس سے مضبوط حافظ کوئی نہیں تھا. میرے پاس آیا، آ کے بولا حضور میں برباد ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کل سے قرآن کی ایک آیت تک یاد نہیں. یعنی کل تک جو سب سے مضبوط حافظ تھا، آج اس کے دل سے ایمان نکل گیا، اس کا قرآن نکل گیا. وہ کہتا ہے حضور کل سے قرآن کا پورا قرآن میرے اندر سے نکل گیا. کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس کا پیچھا کر رہا تھا. اس نے پلٹ کے مجھے دیکھا اور کہا ایک تو مسلمان، دوسرا حافظ قرآن، تجھ کو شرم نہیں آتی میرا پیچھا کرتا ہے؟ مسلمان لڑکی کا جینا دشوار کرتا ہے، مسلمانوں کے کام تو یہ نہیں، میرے نبی کی سنت تو یہ ہے. ایک عورت آئی بغیر دوپٹے کے، میرے نبی نے فرمایا سلمان لے اس کے سر پہ چادر رکھ دے. عرض کی یا رسول اللہ وہ مسلمان کی بیٹی نہیں ہے، وہ کافر کی بیٹی ہے. فرمایا کافر کی بیٹی صحیح ہے تو کسی کی بیٹی، تو اس کے سر پہ میری چادر ڈھک دے، اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا. سلمان اب ذرا غور کرو، اور تو مسلمان لڑکی کا جینا دشوار کرتا ہے. کہتے اس نے ایسی باتیں کہی میرے سینے میں جا کے چبھی اور نشتر کی طرح کام کر گئی، مجھے پسینے آئے. اور تب سے لے کے اب تک میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن کی ایک بھی آیت یاد نہیں.
یعنی میرا ایمان اللہ اللہ خطرے میں ہے، قرآن نکل گیا حضور، ابھی میرا اللہ ناراض ہوا ہے، میرا قرآن نکل گیا کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے۔ اللہ اللہ میرے دوستو، امام حسن بصری فرماتے ہیں میرے زمانے میں جتنے لوگ بھی بے ایمان ہو کے مرے وہ سب وہ تھے جو عورتوں کو بری نظر سے دیکھتے تھے۔ اس دور میں مجھے لگتا ہے کہ ایمان بڑا سخت خطرے میں ہے۔ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی غوث العظم زندہ باد۔ رمضان کے مہینے میں لوگ خوشی منا رہے ہیں، کل عید ہے، چاند نظر آ گیا، غوث العظم رو رہے ہیں، اور لوگوں نے پوچھا حضور روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، پرسوں عید ہے، عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا۔ حالانکہ غوث العظم کے تو غلاموں کے بھی ایمان پہ خاتمہ ہوگا، مگر وہ ہمارے لیے ہی رو رہے تھے۔ میرے شیخ ہمارے لیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں مرتے وقت اگر ایمان چھن گیا، ایک ڈاکٹر جو ایمرجنسی وارڈ میں کام کرتا ہے اس نے موت کے اوپر کتاب لکھی، مسلمان ہے، اس نے کہا میں بتاتا ہوں کم سے کم 80% لوگ کلمہ نہیں پڑھ پاتے مرتے وقت۔ کہتا ہے ایک آدمی سے میں نے کہا کلمہ پڑھ لینا، میں نے اس سے کہا وہ میرے علاج میں تھا، دل کا مریض تھا، میں نے کہا جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے گا میں اشارہ کر دوں گا کلمہ پڑھ لینا۔ کہتے ہیں میں نے جب اسے موت کے وقت پہ اشارہ کیا اس نے کلمہ نہیں پڑھا بلکہ لکھ کے دے دیا کہ میری زبان پہ فالج گر گیا ہے، پڑھنا چاہتا ہوں تو پڑھ نہیں پا رہا ہوں۔ کیوں؟ کہنے لگے میں، اس نے لکھ کے بھیجا کہ میں غیبتیں کرتا رہتا تھا، اسی وجہ سے میرے ایمان پہ یہ، میری زبان پہ یہ جو ہے نا فالج گر گیا۔ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، مرتے وقت ایمان چھن جائے تو بولو کیا ہوگا؟ وہ حافظ کہتا ہے حضور میں برباد ہو گیا، میرے لیے دعا کر دے، ابھی صرف میرے سینے سے قرآن نکلا ہے کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے۔ امام حسن بصری نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے رونا شروع کر دیا، اے اللہ میرے مرید کو معاف کر دے۔ اللہ نے قرآن واپس کر دیا، مگر نہ تو اب ایسے مرید ہے نہ ایسے پیر دنیا میں نظر آتے ہیں۔ اے میرے دوستو بتاؤ اللہ نے تمہیں کیوں پیدا کیا تھا؟ پوچھنا چاہتا ہوں، یہی مٹر گشتی کرنے کے لیے، یہ موبائل پہ ڈیٹا کنزیوم کرنے کے لیے، 3GB 4GB جو آتی ہے اس کو کنزیوم کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا؟ پوچھنا چاہتا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، اس ممبر پہ بیٹھا ہوں، خدا کی قسم آپ سے حساب بعد میں ہوگا، مجھ سے پہلے ہوگا۔ یاد رکھنا اس بات کو، اللہ نے صرف پیسے جمع کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا تھا۔ وہ کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یعنی مال طلب کرنا بری بات نہیں، مگر صرف مال 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 یہ اتنی بری بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ غفلت نے تمہیں قبروں کے منہ تک پہنچا دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے آدم کی اولاد کو ایک جنگل بھر کے مال دے دیا جائے تو یہ اس جنگل والے مال کو ٹھکانے لگائے گا، دوسرا مال ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے نکل جائے گا۔ اب میری طرف غور کریں، اب پڑوسی ملک میں ہمارے ایک لڑکا گانا گانے کا شوقین تھا، گانا گاتے گاتے اتنا فیمس ہو گیا کہ اس نے مرسیڈیز گاڑی جیتی ایک کمپٹیشن میں، اس کے بعد دوسری کمپٹیشن میں دوسری مرسیڈیز گاڑی جیتی، یہاں تک کہ وہ یورو میں، پاؤنڈ میں اور ڈالر میں پیسے کمانے لگا۔ اس نے ایک شہر میں ایک گھر بنایا، دوسرے میں دوسرا گھر بنایا، اور اس نے 19 سال کی عمر میں اپنی مرضی سے شادی کر لی، مگر 23 سال کی عمر میں گانا گا رہا تھا، گانا گاتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کا چیک اپ ہوا تو پتہ لگا دونوں گردے خراب ہیں۔ اب گردے جب خراب ہوئے تو ڈائلیسس موڈ پہ آ گیا۔ ڈائلیسس میں کیا ہوتا ہے؟ بندے کا پورا خون نکالا جاتا ہے ایک ہفتے میں ایک بار، اور پھر مشین کے ذریعے اندر ڈالا جاتا ہے۔ ایک آدمی مجھے ملا تھا وہاں پر، ایک آدمی مجھے ملا تھا اتراکھنڈ میں، وہ لڑکا، اس کی 24 سال کی عمر تھی، اس کی یہ نس پھڑک رہی تھی، یہ اس کی کلائی کی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میرے دونوں گردے خراب ہیں، میرا خون اسی نس سے جاتا ہے اور باہر کو آتا ہے، میری یہ نس سوتے جاگتے ہر وقت پھڑکتی رہتی ہے، میں موت کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہے گردے کتنی اہم چیز ہے انسان کے جسم میں؟ آپ میں سے کوئی ایک بھی نہیں بیٹھا ہوگا یہاں پر ایسا جس نے اپنی زندگی میں 2 رکعت نماز پڑھی ہوگی، یا اللہ میرے گردے ٹھیک ہیں، میرے گردے خراب نہیں ہوئے، ورنہ گردوں کا مرض کتنا عام ہو گیا ہے۔ ہسپتالوں میں جا کے دیکھو، یہی دنیا ہے جس میں تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، موج مستی کر رہے ہو، یہی دنیا نہیں ہے۔ جا کے دیکھو کلکتہ کے ہسپتالوں میں، جا کے دیکھو آپ بڑے بڑے ہسپتالوں میں، وہاں کیسی زندگیاں ہیں، کیسے لوگ اپنی جینے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ ڈائلیسس جب ہوتا ہے تو کتنا خطرناک پروسیس ہے، پورا خون نکالا جاتا ہے۔ کشمیر سے میرے پاس ٹیلی فون آیا،
کہنے لگے آپ کی تقریر کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا میرے پاس وقت نہیں. کہنے لگے جو آپ کی تقریر سننا چاہتا ہے اس کو کینسر ہے, اور وہ کہہ رہا ہے میں آخری بار ان کی تقریر سننا چاہتا ہوں, زندگی میں آخری بار. میرے لیے بہت بڑی بات تھی. میں چلا گیا. اس کا نام سلیم تھا, اس کا انتقال بھی ہو گیا. میں نے پوچھا کیا حال ہے سلیم بھائی؟ اس کے کمرے میں جا کے کینسر کے پیشنٹ سے. کہنے لگا اللہ کا بڑا شکر ہے. میں نے کہا میں نے سنا ہے آپ کو کینسر ہے. کہنے لگے کینسر کی وجہ سے تو اللہ کا شکر ہے. میں کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے اچانک لوگ نہیں مر جاتے, اٹیک سے, ہارٹ اٹیک سے مر جاتے ہیں, کوئی بیماری سے مر جاتا ہے, کوئی اچانک مر جاتا ہے, مگر میرے رب کریم نے مجھے 2 مہینے پہلے ڈاکٹر کے ذریعے بتا دیا کہ تجھے مرنا ہے, تو میں اس کا شکر نہ ادا کروں. میں نے بغیر کینسر کے بھی نمازیں پڑھی تھی, مگر جب سے پتہ چلا ہے کینسر ہے اور 2 مہینے کے بعد میں اندھیری قبر کے اندر جاؤں گا, اوپر سے تختے لگا دیے جائیں گے, اندھیرا قیامت تک رہنا ہوگا, تو ڈر کے کہتا ہوں مالک بڑا گنہگار ہوں, تیرا بھاگا ہوا مجرم ہوں, مگر واپس آ گیا ہوں, مجھے معاف کر دے. میرے مالک کہتا ہے پہلے بھی نمازیں پڑھی, مگر کینسر کے مریض کے مرض کے بعد جو نمازیں پڑھی ہیں اس کا لطف الگ ہے. کہتا ہے وہ جو نماز کینسر کے مرض کے بعد وہ جو آنسو میری آنکھوں میں آتے ہیں, کبھی سربا سجدہ جو میں ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. اے میرے دوست میں تجھ سے پوچھتا ہوں میرے بھائی, ذرا غور کر اللہ نے تجھ کو کتنی نعمتیں دی ہیں. کبھی سوچا تو نے ایک بوڑھے آدمی کا اسپتال میں بھرتی ہوا, اس کو سانس لینے میں دقت تھی, اسپتال والوں نے اس کے آکسیجن لگا دیا, آکسیجن کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا, 1.5 دن کے بعد بل آیا 90,000 کا, دیکھتے ہی رونے لگا. ڈاکٹر نے کہا روتا کیوں ہے؟ ہم اتنا تجھے کم کر دیں گے, پیسے زیادہ لگ رہے ہیں. اس بوڑھے نے کہا اللہ نے اتنا دے رکھا ہے, تیرا اسپتال کھڑے کھڑے خرید سکتا ہوں. کہا پھر روتا کیوں ہے؟ کہا رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ تیرے اس مشین سے 1.5 دن سانس لیا ہے تو تو نے 90,000 کا بل بٹھال دیا, اور 80 سال کا بوڑھا کب سے اللہ کی ہواؤں میں سانس لے رہا ہوں. میں نے کبھی نہیں کہا مالک تیرا شکر ہے, میں نے کبھی نہیں کہا ہے میرے کریم رب تیرا شکر ہے. اپنے رب کو بھول جانے والوں, تم بیماریوں سے باہر آ گئے تو کیا پھر رب کو بھول گئے؟ اس کے سامنے رویا کرو, اس کے سامنے گڑ گڑایا کرو, اس سے کہا کرو یہ ناک دیکھ رہے ہو, یہ ناک, اس ناک کے اندر ایک باریک سی رگ ہے جو سونگنے کا کام کرتی ہے. نیورو اسپیشلسٹ اور ENT اسپیشلسٹ کہتے ہیں کہ یہ اگر بند ہو جائے تو دنیا کی پوری سائنس مل کر ایک نس نہیں بنا سکتی جو دوربین سے نظر آتی ہے, اور ہر انسان کے اللہ نے ناک کے اندر لگائی ہے. یہ اتنی بیش قیمت ہے, یہ بند ہو جائے تو نہ خوشبو آئے, نہ بدبو آئے, نہ خوشبو آئے, نہ بدبو آئے, نہ کھانے کی آپ مہک سونگ سکتے ہیں. یہ اللہ نے آپ کو فری میں دی ہے, اور پوری دنیا کا سائنس مل کے ایک ایسی رگ بنانے کے قابل نہیں ہوا جو رب نے ہر بندے کے اندر بنائی ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا سائنس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, سائنس کتاب تحقیق ہے, قرآن کتاب تخلیق ہے. وہ بے وقوف ہے جو سائنس سے جھگڑا کرتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں سائنس تو وہ ہے کہ اگر سائنسداں سوچ لے تو مسلمان ہو جائے, کیونکہ اس نے یہ بتایا ہے کہ چاند جو ہے 1.25 لاکھ میل دور ہے. اس نے یہ نہیں کہا میں نے بنایا ہے, اور خدا کی قسم, مجھے اللہ کی عزت کی قسم, پوری دنیا میں خدائی کے دعوے بہت لوگوں نے کیے, ہم خدا ہیں, مگر کسی نے نہیں کہا کہ میں نے زمین بنائی ہے, میں نے آسمان بنایا ہے, میں نے چاند بنایا ہے, میں نے سورج بنایا ہے. وہ میرا واحد رب ہے جو کہتا ہے زمین بھی میں نے بنائی ہے, آسمان بھی میں نے بنایا. جناب نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت عرف حضور مجاہد ملت علامہ سید سماعت میاں صاحب قبلہ قادری. وہی رب ہے میرا پروردگار ہے جو تیری جان سے زیادہ قریب ہے. تو تقریر سن کے مچل رہا ہے, وہ تجھے دیکھ رہا ہے, میں تقریر جیسے کر رہا ہوں وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے. شاید میں آپ سے اتنا قریب نہیں جتنا وہ آپ سے قریب ہے, نہیں میں آپ سے اتنا قریب ہرگز نہیں جتنا آپ کا رب آپ سے قریب ہے. وہ شے رب کے قریب ہے, سنتا ہے, جانتا ہے, آپ کو اس مجمع میں مچلتے ہوئے دیکھ رہا ہے. آج کے بعد اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنا. وہ لڑکا مرنے کے قریب آ گیا, وہ کل تک سیلفیاں لیتے تھے لوگ اس کے ساتھ, اسد نام تھا, بہت بہترین آواز, سیلفیاں لیتے تھے لوگ, مگر آج اس کا لوگوں نے ٹیلی فون اٹھانا بند کر دیا.
कोई उसके साथ नहीं है। एक घर बिका, दूसरा घर बिका, मर्सिडीज बिक गई, भाई ने गुर्दा दिया, फेल हो गया, मौत का वक्त करीब आ गया। कल तक शोर हंगामों में रहता था, गानों की महफिलों में रहता था, आज जब मरने के करीब था तो बीवी को देख के रोने लगा। बीवी ने कहा क्यों रोते हो? कहने लगे तुम्हें जीते जी में बेवा देख रहा हूं, बच्चों को यतीम देख रहा हूं, मेरे बच्चों का मेरे बाद क्या होगा? और एक ही बात बस सोचता चला जा रहा हूं, अल्लाह ने आवाज दी, मैंने गाने गाए, जब बुरा वक्त आया तो मुझे लोगों ने छोड़ दिया। मैं सोच रहा हूं जितना मैंने लोगों के लिए गाने गाए, अगर मैंने इतना नबी की नाते पढ़ी होती तो मेरा ये हाल ना होता। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं अपने दोस्त से पूछना चाहता हूं, अपने नौजवान से जो सुबह से बैठा है और 6 घंटे उसके मोबाइल का स्क्रीन टाइम है, स्क्रीन टाइम बच्चों का 6 घंटे है। आपको बता रहा हूं, आपके 10 साल के बच्चे जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। हाथ जोड़ के कहता हूं बचा लो उनको, अपने बच्चों को बचाओ। 6 घंटे स्क्रीन टाइम है, 7 घंटे आप मोबाइल देखते हो। क्यों? आप क्या समझते हो डाटा कंज्यूम कर दिया? डाटा नहीं, जिंदगी कंज्यूम कर दी। 10 करोड़ रुपए लेके जाना अपने दादा की कब्र पे और कहना दादा 10 करोड़ है, जरा बाहर निकल के आ, 10 मिनट जिंदा हो जाओ। 10 मिनट की जिंदगी नहीं मिल सकती। सुन, अल्लाह ने तुझे क्यों बनाया? बता, गौर कर। इंस्टाग्राम के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं, फेसबुक के लिए नहीं, बता किस लिए बनाया? चौराहे पे बैठ के बदतमीजी का गाने बाजे करने के लिए नहीं, सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बल्कि ताज शरिया की बरेली से आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुनो, ये तो पोते ने कहा 100 साल के बाद, मगर दादा ने 100 साल पहले इससे भी बड़ी बात कही थी। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनों ज़मीन तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। लाजवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने ताज शरिया, उठे भी उर्से मुजाहिदे मिल्लत, उठे भी वहां। वाह वाह वाह। आज इकबाल क्या कहता है? इकबाल कहता है लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला की राह, ढूंढ ली कौम ने। हाँ, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पर्दा उठने की मुंतजिर है निगाह। उठ गया पर्दा इकबाल। हमारी 8 साल की बच्चियां इंस्टाग्राम पे, 10 साल की बच्चियां, 15 साल की बच्चियां अपने मोबाइलों में लॉक लगा के फेसबुक पे अपनी स्टोरियां डाल रही हैं। दूसरों की बहनों के इंस्टाग्राम पे उंगली के जरिए देखने वाला एक दिन देख रहा था, अचानक जब सगी बहन का वीडियो सामने आया तो कांप गया। उंगली फिराने वाले, तू क्या समझता है? तू ही देख रहा है, तेरे घर को भी कोई देख रहा है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं कह रहा हूं तुमसे, इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो। ये खड़े होकर पेशाब करने वाले लड़के, एक लड़का अभी मरा, एक्सीडेंट हुआ, उसके कान में वो आईपॉड लगे थे, वो जो हैंड फ्री होते हैं, और उसका जो भेजा था वो पीछे पड़ा था। मैंने अपनी आंखों से देखा, और हम सफर कर रहे थे और ट्रक उसके ऊपर चढ़ा, आधा भेजा इधर पड़ा है और उसका जिस्म इधर पड़ा है। मोबाइल में एक गंदा गाना बज रहा है, वो मर गया मगर गंदा गाना चलता रहा। कानों के वो गिर गए इधर उधर मगर गंदा गाना चलता रहा। जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरे भाई, तुम आप आए थे दुनिया में अल्लाह को राजी करने के लिए, एक दिन भी उसके सामने नहीं झुके, कभी समझा ही नहीं अपने आप को ये जिंदगी गुजरगाह है। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत की उम्र 60 से 70 साल के दरमियान होगी। इसमें 15 साल तो अपनी मर्जी से हम जीते ही नहीं, फिर पढ़ते लिखते हैं, बड़े होके भूल गए। 40 साल की उम्र के बाद, 45 साल की उम्र के बाद आंखें कमजोर होना शुरू हो गई। हदीस में आया, हाथ की गिरफ्त कमजोर हो गई। 50 साल में तेरे हाथ में वो ताकत नहीं रही। ए टोपी वाले, ए भाई, और खुदा के बंदे हैं, मैं आपसे थोड़ी पूछ रहा हूं भाई।
بڑا مشکل ہے تقریر کرنا. یاد رکھو آج کے زمانے میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح حالات ہیں کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ تھوڑی دیر تقریر کر لیں پھر نعت شریف ہوگی. میں نعت شریف کے ہم مخالف نہیں، میں نعت خود لکھتا بھی ہوں پڑھتا بھی ہوں، مگر یار ایسا حضور کی حدیث کو اتنا نظر انداز نہ کرو. آج شاعر پڑھ کے ہٹے ساری پبلک اٹھ کے چلی جاتی ہے. بتاؤ یہ روش ہے ہماری؟ بولو سب سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، سب نوجوانوں، تم آپ سب سمجھدار ہو. جو جس حال میں مرے گا اس حال میں اٹھایا جائے گا. ٹھیک؟ اب میری بہنیں سماعت کر لیں اس بات کو. یہ جتنے بچے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں ان کی ماؤں سے پوچھ لو جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ چونکہ ماؤں کا ہی اثر ہے بچوں پر. میڈیکل سائنس اس بات کو ویریفائی کر چکا ہے، اسلام تو پہلے سے ویریفائی کر چکا ہے 1400 سال پہلے، مگر میڈیکل سائنس نے اب ویریفائی کیا. ہارورڈ یونیورسٹی نے بچے جو پیٹ میں پاگل پیدا ہوتے ہیں، یعنی جن کے بچے پیٹ سے ہی پاگل پیدا ہوتے ہیں، ان پر ریسرچ ہوا تو پتہ لگا یہ جو مینٹل، یہ جو دماغی توازن جن کا خراب ہوتا ہے، بچے معذور جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہی معذور ہوتے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کے باپ نے دوران حمل اپنی بیوی کو مارا، اور وہ سمجھ رہا تھا جاہل پیغنینٹ عورت کو مارنے والا کہ میں اپنی بیوی کو مار رہا ہوں. اس نے اثر یہ کیا کہ اپنے بچے پہ ظلم کر دیا. اب جب بچہ پیدا ہو گیا تو ایک ڈاکٹر، دوسرا ڈاکٹر، تیسرا ڈاکٹر، اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں. عورت جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو پریگنینسی میں تو میڈیکل سائنس اس سے کہتا ہے کہ تم یہ چاہتی ہو بچہ طاقتور پیدا ہو تو ٹینشن مت لینا. تم ٹینشن میں تو بچہ ٹینشن میں، تم کمزور تو بچہ کمزور. اب اگر ماں کمزور تو بچہ کمزور، اگر ماں بیمار تو بچہ بیمار. وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے بچے کے اندر طاقت ہو تو آئرن زیادہ استعمال کرنا، یعنی سیب کھانا اور زیادہ جو ہے بادام کھانا. تم اگر یہ چاہتی ہو کہ تمہارے بچے کے اندر وٹامن ڈی خوب ہو، امرود کا استعمال کرنا، دھوپ کے اندر بیٹھنا، وٹامن ڈی کی چیزیں کھانا، اور وٹامن سی کے لیے لیمو کھانا، سنترا کھانا. اب آپ مجھے بتاؤ کہ اللہ کا بنایا ہوا سیب، سنترا، انار، امرود اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ بے شک ہوگا. لاجواب لاجواب. زندہ باد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اماں جو ذرا سا غور کرو، توجہ کرو. یہ ہمارا دلی ہے، دلی کے قریب میں، دلی سے قریب میں ایک جگہ پانی پت کرنال ہے، وہاں ایک بچہ پیدا ہوا. 1 دن رویا، 2 دن رویا، 3 دن رویا، 4 دن. اب یہ تو نارملی بات ہے اگر کوئی بچہ 4-5 دن روئے، مگر لمبا رویا تو ڈاکٹر کو دکھایا، 1 2 3 4 ڈاکٹر بدل دیے، بچہ ٹھیک نہیں ہوا. 1 مہینے کے بعد فخر الدین بہاؤدین زکریا ملتانی کے داماد گزر کے جا رہے تھے. انہوں نے کہا یہ بچہ رو نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. لوگوں نے کہا کیسے؟ کہا یہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کا ولی ہے. اس کے گھر پہنچے مریدوں کے ساتھ، کہا کوئی ہے؟ باپ نکل کے آئے، کہا یہ بچہ آپ کا رو رہا ہے. کہا جی. کہا آپ کو مبارک ہو، آپ کا بچہ اللہ کا ولی ہے. کہا آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ نہ سونے دیا ہے نہ سویا ہے، یہ میں لگاتار ڈاکٹروں کے لے کے جا رہا ہوں، آپ اسے ولی کہہ رہے ہیں. کہا میرے پاس لے کر کے آؤ، بچے کو برا نہ کہو. بچے کو لے کے آئے، ایک کان میں کچھ پڑھ کے سنایا، دوسرے میں کچھ پڑھ کے سنایا، بچہ خاموش ہو گیا. اب جب بچہ خاموش ہوا تو باپ کو حیرت ہوئی، کیا پڑھ کے سنا دیا آپ نے؟ ہسپتالوں میں ڈاکٹروں سے ٹھیک نہیں ہوا، یہ کیا پڑھ کے سنا دیا آپ نے؟ کہنے کے بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ بتاؤ کیا اس کی ماں قرآن کی حافظہ ہے؟ کہا تو سنو، جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا نا تو اس کی ماں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے سونے سے پہلے اور جاگنے کے بعد اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا. یہ قرآن ایسا پڑھتی تھی کہ اس کے بیٹے کو اپنی ماں کے پیٹ میں اللہ کا کلام سننے کی عادت پڑ گئی، اس کی روح کی غذا قرآن بن گیا. جب یہ عورت کے بچہ پیدا ہوا تو تیری بیوی نے قرآن پڑھا نہیں، بچے کو قرآن کی بھوک لگی، تم اسے دوائیاں کھلا رہے تھے، میں نے ایک کان میں ایک آیت پڑھی، دوسرے میں دوسری آیت پڑھی، بچہ خاموش ہو گیا. اسی بچے کا نام شرف الدین بولی شاہ قلندر پانی پتی ہے. توجہ کرو، توجہ کرو. جب پانی پت میں ماں قرآن سنا ہے تو بیٹا بولی قلندر پانی پتی بنتا ہے، اور جب مدینے میں فاطمہ قرآن سنا ہے تو بیٹا کربلا کے میدان میں پہ چڑھ کے قرآن سنا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. عظمت قرآن، عظمت قرآن.
قرآن مذہب اسلام قرآن کے سے مجاہد ملت علامہ سید سبات میاں قادری. اب قرآن تو رکھ دیا تاک میں، اس کو جزدان میں لگا کے اس کے اندر اوپر تو جو ہے وہ اس کے اوپر تو جو ہے وہ دھول جم گئی، اس کے اندر تو گرد جم گئی، اور عورت نے میاں کے تعویذ کو بڑے اچھے سے جو رکھا ہے اور اس کا موم جامہ لگا کے ٹانگا ہے. یہی تو بدتمیزی ہے. جو قرآن نبی نے دیا وہ تاک میں. یاد رکھنا جب تک یہ قوم قرآن کے ساتھ نہیں ہوگی آگے نہیں بڑھ سکتی. قرآن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. قرآن پڑھنے والوں کی کمی. عورتوں سے پوچھ لو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری بہنوں سے پوچھ لو، بیٹیوں سے پوچھ لو، فلاں کی لڑکی بگڑ گئی، فلاں کا لڑکا بگڑ گیا. یہ جھوٹ ہے. لڑکی لڑکا بعد میں بگڑتے ہیں، پہلے امی ابا بگڑتے ہیں. لاہور میں بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئے 4 یا 5، سب غریب تھے. مینجمنٹ نے کہا ہم پڑھائیں گے، بولو فیوچر پلان بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو؟ تو ایک بچہ بولا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں بنائیں گے، غریبوں بنائیں گے. تم انجینئر بننا چاہتا ہوں، بنائیں گے. سائنسداں بننا چاہتا ہوں، بنائیں گے. ایک بچہ رو رہا تھا، سب سے زیادہ نمبر اسی کے آ رہے تھے. جب اس سے پوچھا کیا بننا چاہتے، رونے لگا. خوبصورت بچہ. ماسٹر آگے بڑھا، بیٹے کیوں روتے ہو؟ تم غریب ہو، ہم تمہیں پڑھائیں گے، بولو کیا بننا چاہتے ہو؟ وہ کچھ نہیں بولا. بیٹے ڈرو نہیں، بتاؤ، بے جھجک بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو؟ کہنے لگا صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. ماسٹر نے بچے کو گود میں اٹھا کے کہا بیٹے ایسی بات کیوں کرتا ہے، تجھ کو پتہ نہیں صحابی کون ہوتا ہے؟ کہا نہیں. میری ماں مجھے جب سے میں ہوش میں آیا ہوں تب سے میری ماں مجھے ابو بکر صدیق کی باتیں سناتی ہے، عمر فاروق اعظم کی باتیں سناتی ہے. وہ بتاتی ہے غار میں کیسے قربانی ابو بکر صدیق نے دی، کیسے نبی کو اپنے کاندھوں پہ بٹھال کے اور انہوں نے غار ثور پر چڑھایا ہے. اور وہ مجھے بتاتی ہے کہ کیسے بلال حبشی کے سینے میں پتھر رکھے گئے ہیں. وہ کہنے لگا میری ماں یہ بھی کہتی ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس سے حضور پیار کرتے ہیں. بچہ بولا مجھے ماسٹر صاحب ایسے ہی بنا دو جس سے حضور پیار کریں. ماسٹر نے بچے کو گود میں اٹھایا اور چوما، بیٹے صحابی تو نہیں بنو گے مگر آدمی بہت بڑے بنو گے. وہی بچہ جب بڑا ہوا اس کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا. اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم. زندہ باد زندہ باد، لاجواب لاجواب. کیا کہنے بابا. یعنی اگر ماں اپنے بچے کو بس 5 سال کا 3 سال کے بچے کو بتائے کہ حلیمہ سعدیہ کون تھی، اور وہ بتائے کہ پھر سیدہ آمنہ کون تھی، یہ لوریاں. بچہ رویا تو کیا دے دیا؟ موبائل ہاتھ میں. تو تم نے موبائل کے حوالے تو خود ہی کر دیا بچے کو. برا نہ ماننا میری بات. بچہ موبائل نہیں چھوڑ رہا. اور دیا کس نے تھا؟ بچپن میں موبائل کا دامن تھمایا، موبائل کا دامن تھامے ہوئے ہے. اگر مصطفیٰ کا تھمایا ہوتا تو مصطفیٰ کا تھامے ہوا. توجہ ہے کہ نہیں؟ تھوڑی دیر اور بولوں یا ختم کر دوں؟ بولو دل لگ رہا نہیں لگ رہا ہے؟ جلدی بولو، مسکرا کے بولو دل لگ رہا ہے. زندہ باد. اچھا وہ کہہ رہے صاحب بیٹی بہن بگڑ گئی. نہیں بہن نہیں بگڑتی، لڑکیاں تو جنازے کی رونق ہے. جس گھر میں لڑکیاں نہیں اس میں رحمت کوئی نہیں. باپ مرے اور لڑکیاں نہ ہو تو باپ کے جنازے پہ کوئی رونق نہیں. جب تک بیٹیاں رونے کو نہ آ جائیں باپ کا جنازہ سونا لگتا ہے. ماں مر جائے اور بیٹیاں نہ ہو، بیٹیوں کو برا سمجھنے والوں، بیٹیاں بڑی رحمت والی ہیں. حضور نے فرمایا جس کے 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کا خیال کر لے تو ایسے جائے گا جنت میں جیسے میری ایک انگلی دوسرے کے ساتھ ہے. مگر چونکہ بیٹیوں کو بچپن سے بگاڑا گیا، 10 سال کی بیٹی ہو گئی تو اس کو فلم دکھائی جا رہی ہے. فلم کے اندر جو کچھ آتا ہے میں تو اس کو بیان نہیں کر سکتا چونکہ میں ان سب چیزوں سے دور رہتا ہوں.
اتنا ضرور ہے کہ اس کے اندر گندگی آتی ہے، بدتمیزی آتی ہے، بے حیائی آتی ہے، بے شرمائی آتی ہے. اس کے اندر ہیرو ہیروئن بدتمیزی کرتے ہیں اور ابا بھی وہیں بیٹھا ہے، امی بھی وہیں بیٹھی ہے، بھائی بے غیرت دیوس بے شرم وہیں بیٹھا ہے. اس کے اندر فلم چل رہی ہے، بہن کے جذبات برباد ہو رہے ہیں، 10 سال کی عمر اس کی ہو چکی ہے. اب وہ دیکھ رہی ہے جیسے ہیرو ہیروئن ملتے نہیں ہے تو امی کا دل بڑا کمزور ہے، رونے لگتی ہے، آنسو پوچھنے لگتی ہے. اور جب ہیرو ہیروئن مل کے بھاگ جاتے ہیں تو امی بڑی خوش ہو جاتی ہے، ابا بھی بڑا مسکرانے لگتا ہے. یہی ڈرامہ دیکھتے دیکھتے وہ 10 سال سے 20 سال کی ہو گئی، اس کے جذبات بگڑ گئے. اس نے کہا امی تو خوش ہو ہی جاتی ہیں، ابا بھی مسکراتے، تو چلو وہی کریں جو پھر ہم نے دیکھا ہے. وہ 10 سال کے بعد جب بھاگی، امی ابا بولے ہماری ناک کٹ گئی ہے، تو ہم نے تھوڑی کہا تھا کٹوانے کو، تم نے خود ہی کٹوائی نا. اگر تیری بیوی اس ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے روتی تو تیری بیٹی ناک نہ کٹاتی، سر فخر سے بلند کہتی. کیا پیغام، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ گھر میں فلم چل رہی ہے، پیغام اسلام، پیغام اسلام. گھر میں فلم چل رہی ہے، فلم گھر میں گندی باتیں ہو رہی ہیں اور یہ سمجھ رہے ہو کہ نسل برباد کر رہے ہو، کرو برباد. دیکھنا کیا بربادی کا دور آنے والا ہے. فلاں کی لڑکی بھاگ گئی، توجہ کرنا ذرا. غیر مسلم بڑے وہ ڈالتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہم نے اتنی لڑکیاں اپنے اس میں لے لی، اتنی مسلمان لڑکیاں ہندو ہو گئی، اتنی کافر ہو گئے. سچ اسلام چھوڑ دیا، تھی نہیں. اسلام اس نے سمجھا ہی نہیں تھا. کسی بے غیرت باپ کی اولاد ہوگی، کسی بے شرم ماں کی بیٹی ہوگی، کسی فیشن کی کٹپتلی ماں کی بے حیا اولاد ہوگی. ورنہ جو اسلام سمجھ لے وہ جان دے دیتا ہے مگر ایمان نہیں دیتا. یہ بےہودی چینلوں پہ بیٹھنے والی بے غیرت، یہ بے شرم عورتیں یہ ہمیں بتائیں گے اسلام کیا ہے. ہمیں ان سے نہیں پوچھنا ہے، ہمیں مدینہ کی فاطمہ نے بتایا ہے اسلام کیا ہے. اسلام کیا ہے؟ واہ، آئے فاطمہ نے بتایا. واہ. اور سنو، آنکھیں اور سنو، اور یہ اگر اس کا دیکھنا ہے، یہ 2 4 5 لڑکیاں لے گئے ادھر سے ادھر، انہیں کوئی فیس دے کے، لالچ دے کے، پیسے دے کے، غریبوں سے فائدہ اٹھا کے کچھ لڑکیاں تم نے کنورٹ کر بھی لی تو سنو، مسلمان نہیں ہوں گی. ورنہ اگر تمہیں دیکھنا ہے تو فلسطین دیکھ لو. ہاں 7,000 بچے مرے ہیں فلسطین میں، شہید ہوئے ہیں. کتنے؟ 10 سال سے کم عمر کے بچے. مائیں جب لاش اٹھا رہی ہیں تو ہاتھ میں آ رہے ہیں. 5 سال کے بچے کی لاشیں نہیں مل رہی ان کی. ایک بریڈ پہ 4 لوگ لگے ہوئے ہیں بھوکے. محلے کے محلے برباد کر دیے ان کے. کوئی کچھ نہیں کہے گا، نہ پوری دنیا خاموش رہے گی چونکہ مسلمان ہی تو مر رہے ہیں. کسی کو تکلیف ہو نہ ہو مگر گنبد خضرا کے میرے آقا کو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی. مگر آج اس فلسطین کے لیے دعا کہوں، اے اللہ اپنا فضل و کرم فرما دے، فلسطین اپنی رحمتیں کر دے فلسطین پر باری. وہاں کی لڑکیوں کا جو بیان سنا ہے میں اپنی بہنوں کو سنا رہا ہوں، اور وہ بیان سنانا ہوں اپنی بہنوں کو کہ کاش ان کے کسی کی سمجھ میں آ جائے. انہوں نے کہا ہم رات کو جب سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں اپنے گھروں میں. کہا رات کے وقت تو برقع اتار دیا جاتا ہے، آدمی ریلیکس ہو کے سوتا ہے، آپ یہ برقع کیوں اوڑھتی ہیں؟ کہنے لگی اس وجہ سے بم گرتے ہیں تو پھر ہمارے مکان ملبے بن جاتے ہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں کب آ جائے، کب بم گرے مکان ملبہ بن جائے. ہم اس وجہ سے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب ملبوں سے ہمارے جنازے نکلیں، لاشیں نکلیں تو بے پردہ نہیں ہونی چاہیے، ان پہ پردہ ہونا چاہیے. پوری دنیا کی عورتوں کے لیے فلسطین کی لڑکیاں نمونے عمل ہیں. بے پردہ گھومنے والیوں کے لیے فلسطین کی لڑکیاں نمونے عمل ہیں. میری بیٹیاں، میری بہنیں، میں تو آپ کا خادم ہوں، نوکر ہوں، میں تو مدینے کی بات تمہیں سنا رہا ہوں. میری بیٹیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، تم کسی انگریز کے غلام نہیں، تم مدینے والے کے غلام ہو. تم سمجھو کہ یہودیوں کے غلام نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہو. تم پلٹو اس بدرندگی بےہودگی سے باہر آؤ. تقریروں کے وقت ختم ہو گئے، امت پہ بڑا سخت وقت ہے، یہ بہت سخت وقت ہے.
اپنی شادیوں کو ٹھیک کرو، اپنی بہنوں کو دیکھو کہ وہ کیسے کپڑے پہن رہی ہیں، اور اپنی بیویوں کو سمجھاؤ، اپنی بہنوں کو سمجھاؤ، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرواؤ. کوئی دوسری صورت نہیں، بس یہی کہ نمازی بن جاؤ. تمہیں کوئی نہیں مٹا سکتا. سنو، ایک یہودی نے کہا تھا جس دن فجر کی نماز میں جمعے کے برابر نمازی چلے گئے مسلمان، اس دن پوری دنیا میں سوائے مسلمانوں کے کچھ نہیں ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں میری شادی ہوئی، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ دل لگ رہا ہے؟ کتنے لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی. ذرا غور تو کرو، شادی کس کی ہو رہی ہے؟ جلدی بولو، کس کی ہو رہی ہے؟ شادی علی کی ہو رہی ہے. اور شادی کس سے ہو رہی ہے؟ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کے ساتھ. دولہا بن کے علی گئے ہیں، دلہن فاطمہ ہے. دولہا اور دلہن باراتی ابو بکر ہیں، باراتی عمر ہیں، باراتی عثمان ہیں، انتظام کرنے میں بلال حبشی ہیں، سلمان فارسی ہیں، سبحان اللہ، اور نکاح پڑھانے والے قاضی میرے نبی ہیں. سبحان اللہ. بتاؤ، جب علی دولہا ہو، ابو بکر براتی ہو، عمر براتی ہو، انتظام بلال حبشی دیکھے، سلمان فارسی دیکھے، اور نکاح جب نبی پڑھائے اور دلہن فاطمہ ہو، تو بچے بھی تو حسن حسینی پیدا ہوں گے نا. لاجواب زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خاندان اہل بیت، سیرت مصطفیٰ، ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، سیرت فاطمہ. ساری بے پردگی، بے حیائی، بے غیرتی اسی شادی والے دن ہو جائیں گی. مگر میرے نبی کے گھر پہ شادی ہوئی. حضرت علی کہتے ہیں میری بیوی فاطمہ میرے گھر میں آئی، کمرے میں پہلی بار میں نے ان کو دیکھا تو میں رونے لگا. کہتے ہیں فاطمہ مجھے دیکھ کے بولی کہ آپ اس شادی سے خوش نہیں جو روتے ہیں؟ اٹھ کے کھڑی ہوئی، میرا ہاتھ پکڑ کے بولی آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ شادی؟ کہنے لگے ایسی کوئی بات نہیں فاطمہ، اے سیدہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنی بھی غریب لڑکی کی شادی ہو تو اس کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ میری جب میں دلہن بنوں تو ایک دو جوڑی کپڑے نئے پہن لوں. میں دیکھ رہا ہوں فاطمہ جس کپڑے میں آپ دلہن بن کے آئی ہیں اس پہ 17 پہمت کی چادر لگی ہوئی ہے، یعنی فاطمہ دلہن بنی ہے تو 17 پہمت کی چادر پہ، مگر آپ کے چہرے پر کوئی شکن نہیں، آپ کو کوئی افسوس نہیں. تو سیدہ نے آگے بڑھ کے کہا اے میرے سرتاج، میرے ابا نے فرمایا فاطمہ اللہ اچھے کپڑے پہننے سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو تقوی اختیار کرنے سے راضی ہوتا ہے، پرہیزگاری سے راضی ہوتا ہے. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان. میرے حضور فرماتے ہیں جس نے میری بیٹی فاطمہ سے محبت کی وہ جنت میں جائیں گے. عورتیں بھی مرد بھی، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اگر آپ کے دل میں نبی کی بیٹی کی محبت رائی کے برابر بھی ہے تو سمجھو آپ جنت میں جاؤ گے انشاءاللہ. میں اسی بیٹی کی بات بتا رہا ہوں کہ جس کی طرح بیٹی کائنات میں دوسری نہیں. مخدومہ کائنات کی بات بتا رہا ہوں. حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میں نے فاطمہ سے کہا تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں. یہ دیکھو یہ مرد کی نماز ہے، اللہ اکبر. آج کل فیشن کا دور ہے اور اس میں یہ فٹنگ کے کپڑے چلے ہیں، یہ حرام ہے، سخت ناجائز ہیں. عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اگر اپنی کلائی کھولے اور غیر مرد اس کو دیکھ لے، اور وضو کرتے وقت وہ اپنے جو ہے غیر مرد اس کو دیکھ لے، وہ اپنی کلائی کھولے اور وہاں پر اس کے علاوہ کوئی انتظام نہ ہو وضو کا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وضو نہ کرے، وہ تیمم سے نماز پڑھے. ٹھیک ہے، یہ مرد کی نماز ہے اللہ اکبر. اور عورت کی نماز تھوڑا دیکھ لو، مجھے دیکھ کے سننا تقریر. یہ مرد کی نماز ہے، ہاتھ بھی اوپر اٹھا رہا ہے اور اللہ اکبر کہہ رہا ہے. عورت کی نماز اللہ اکبر. بس مرد ہاتھ اٹھائے، عورت نہ اٹھائے. کیوں؟ چونکہ مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے، عورت کی جسم کی بناوٹ اور ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ عورت جب نماز پڑھے تب بھی بے پردہ ہو، اس لیے عورت کا طریقہ اور ہے، مرد کا طریقہ اور ہے. واہ واہ، کیا پیغام ہے. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے اختر رضا ضیائی صاحب اپنی بیوی کو لے کے یہ حرم شریف گئے، اللہ کرے تو لے کے جائیں مثال کے طور پہ. تو جیسے صفا مروہ پہ پہنچے تو وہاں دوڑنے کا انتظام ہے، وہاں گرین لائٹ لگی ہوئی ہے. اب یہ جیسے دوڑنے لگے ان کی بیوی نے بھی دوڑنا چاہا، انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا، آپ نہیں دوڑو گی. انہوں نے کہا خاتون ابراہیم تو دوڑی تھی، تو خاتون اختر رضا ضیائی کیوں نہیں دوڑے گی؟ تو انہوں نے کہا اس وجہ سے وہ دوڑی تھی، اکیلی تھی، آپ دوڑو گی تو آپ کی بے پردگی ہو جائے گی، لہذا اللہ نے مردوں کا حج الگ کر دیا، عورت کا حج الگ کر دیا. زندہ باد، زندہ باد.
کیا پیغام؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان سرکار مجاہد ملت، آمد حبیب ملت، آمد حبیب ملت، حضور حبیب ملت، نواز سرکار مجاہد ملت، نواز سرکار مجاہد ملت، حضور حبیب ملت، ہماری ہمت ہماری طاقت، ہماری ہمت ہماری طاقت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، آمد حبیب ملت، عرس حضور مجاہد ملت۔ تشریف رکھے علامہ سید شباب میں اسد ملا تشریف رکھیں کا خطاب سنے، حبیب ملت کی جلوہ گری ہو چکی ہے ماشاءاللہ، جلدی بیٹھ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں حضور مجاہد ملت کے نور نظر، منظور نظر، حبیبیوں کے دلوں کی دھڑکن، اڑیسہ کی ایک مایہ ناز، عظیم الشان اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مسلک کی چٹان، حق ہے، واہ 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 واہ، زندہ باد، حضور حبیب ملت تشریف رکھتے ہیں۔ زندہ باد۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجاہد ملت کی سادگی کیسی تھی تو میں انہیں جواب دیتا ہوں کبھی حبیب ملت کو دیکھ لینا۔ واہ واہ واہ، کیا اتنی بڑی خانقاہ کے سجادہ نشین اور اتنا عام سا لباس، یہ بات درشاتا ہے کہ جب ان کا یہ حال ہے تو پھر حضور مجاہد ملت کا حال کیا ہوگا۔ زندہ باد، حق ہے، حق گوئی، واہ سید۔ بڑے الحمدللہ سادہ طبیعت کے انسان ہیں حضرت، اور مدینہ شریف سبحان اللہ، بغیر مدینے کے چین کوئی نہیں حضرت کو۔ ہاں، ایک سال میں دو بار جاتے ہیں، حج میں الگ جاتے ہیں، پھر رمضان میں الگ جاتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، پھر نہ کربٹ لی مدینے کی طرف، ارے وہ چل جھوٹے بہانے والے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں جو ایک بار مدینے جائے دوسری بار نہ جائے وہ جھوٹے بہانے والا ہے۔ اور حضرت ماشاءاللہ مدینے میں ہوتے ہیں رمضان میں، سبحان اللہ، بول سبحان اللہ۔ ہاں، اللہ تعالی حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور سائے کو دراز فرمائے، صحت عطا کرے۔ میں جو بات کر رہا تھا آپ کو یاد ہے؟ فاطمہ، ذرا زور سے تو بولو سبحان اللہ۔ اب ذرا غور کرو، حج مرد کا الگ ہے، عورت کا الگ ہے۔ مرد مرے تو 3 کپڑے ہیں، عورت اگر مری ہے تو 5 کپڑے ہیں، جی ٹھیک ہے؟ مگر آج کل کی میری بہنیں، میری بیٹیوں، ان پہ رنگ چڑھ گیا یہودیوں نصرانیوں کی عورتوں کا۔ مسلمان عورتیں معاذ اللہ اپنے جسموں کی نمائش کرنے لگی ہیں۔ بازاروں میں میری بہنیں، میری بیٹیاں، شادیوں میں میری بہنیں، میری بیٹیاں بغیر دوپٹے کسے ہوئے جسموں کے ساتھ معاذ اللہ جاتی ہیں۔ یہ کتنا بڑا سخت حرام ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں آخری زمانے میں عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، یعنی جس طرح کے لباس جو فٹنگ کے لباس ہیں، اس کو میرے نبی نے فرمایا یہ کپڑے ہیں ہی نہیں، ان کو کپڑا کہا ہی نہیں گیا۔ اور ایک بات یہاں پہ روک کے عرض کروں گا، گھر کا ماحول ضرور انسان کو اچھا ملنا چاہیے۔ گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے تو بیٹی بھی بدلتی ہے، بیٹا بھی بدلتا ہے، بے شک ہے نا۔ اب میری طرف توجہ کرو ذرا، ادھر دیکھو، میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا، جو بات آپ سے عرض کر رہا تھا آپ میری بات پر دھیان دیں۔ حضور حبیب ملت کی دعاؤں کے ساتھ میں اپنے سفر کو آگے بڑھا رہا ہوں، جتنا میرا وقت رہ گیا اس کو ذرا میں پورا کر لوں۔ آپ ذرا دل لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، دیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی نماز الگ ہے، مرد کی نماز الگ ہے، عورت کی نماز الگ ہے، مرد کی نماز الگ ہے، عورت کا حج الگ ہے، مرد کا حج الگ ہے، عورت کے قانون الگ ہیں، مرد کے قانون الگ ہیں۔ عورت کو اللہ نے مرتبے جو دیے وہ مردوں کو مرتبے نہیں ملے، یعنی عورت کے قدم کے نیچے ماں کی جنت ہے مگر باپ کے قدم کے نیچے جنت نہیں ہے۔ یہ مرتبے اللہ نے عطا کیے اس کے رسول کے صدقے سے، بے شک حق ہے۔ مگر عورتیں حضور کو بھول گئیں۔ بہترین عورت کون ہے؟ اس پر بیعت چل رہی ہے، کون ہے بہترین عورت؟ آج بھی چل رہی ہے۔ میرے نبی پاک مسجد نبی شریف میں تشریف فرمائے، ارشاد فرماتے ہیں بتاؤ بہترین عورت کون ہے، خیر النساء کون ہے؟
حضرت علی فرماتے ہیں بہت صحابہ ہیں اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں. ایک صحابی نے کہا حضور جو نماز کی پابندی کرے وہ بہترین عورت ہے, خیر النساء ہے. فرمایا بات تم ٹھیک کہہ رہے ہو علی, مگر میری مراد کو. فرمایا اے صحابی تم بات ٹھیک کہہ رہے ہو مگر میری مراد کو نہیں پہنچے. مولا علی کہتے ہیں ایک اور آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا جو حضور پردہ کرے وہ خیر النساء ہے. فرمایا یہ بھی بات ٹھیک ہے آپ کی مگر میری مراد کو نہیں پہنچے. میں جو کہنا چاہتا ہوں میرے نبی نے فرمایا میری مراد کو آپ نہیں پہنچے. حضرت علی کہتے ہیں اسی طرح کے سارے مضمون میرے پاس بھی تھے مگر میں نے کچھ نہیں کہا. میرا دروازہ کھلتا تھا مسجد نبی شریف کو کے اندر. کہتے ہیں میں اپنے دروازے کے اندر گیا, چپ کے اپنی بیوی کے پاس گیا سیدہ فاطمہ کے. میں نے کہا اے خاتون جنت بتاؤ خیر النساء کون ہے, بہترین عورت کون ہے؟ تو انہوں نے میری طرف پلٹ کے دیکھا اور کہا آپ باب العلم ہیں, آپ بتائیں کون ہے؟ تو میں نے کہا نہیں آپ سیدہ عالم ہیں, خیر النساء آپ ہے سیدہ, آپ بتائیں کون ہے؟ تو مسکرا کے بولی ابا سے عرض کر دینا میرے ابا سے خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے نہ کوئی غیر مرد کو وہ دیکھے, یعنی نہ غیر مرد اس کو دیکھے نہ وہ غیر مرد کو دیکھے. حضرت علی کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا, سرکار کا دربار لگا ہوا تھا. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں عرض کروں؟ بولو علی بولو کیا بات ہے؟ کہا حضور میں عرض کروں خیر النساء بولو. کہا حضور خیر النساء وہ ہے نہ غیر مرد اس کو دیکھے نہ غیر مرد اسے دیکھے. میرے نبی نے فرمایا علی میری مراد یہی بات ہے مگر یہ تیری بات نہیں ہے, یہ میری بیٹی فاطمہ کی بات ہے. جواب نعرے تکبیر, نعرے رسالت, خاندان اہل بیت. یہ میری ایک نابینا صحابی کو حضور نے آتے دیکھا تو اپنی بیوی سے کہا اپنی آنکھیں اپنا پردہ کر لو. کہا حضور وہ نابینا ہے. فرمایا تم تو بینا ہو, تمہارے تو آنکھیں ہیں. آج دوستوں کو گھر میں گھسال کے لے کے آئے, اپنی بیویوں کے ساتھ کے ناشتے کروا رہے ہیں بغیرت غیر مردوں کو. اسلام نے جب منع کیا تو وہی کیا جو اسلام نے کیا, پھر بھاگ گئی, یہ ہو گیا, ناک کٹ گئی تو پھر رونے لگے, مر گئے, سوسائڈ کر لی. پہلے خیال نہیں کیا اسلام کیا کہتا ہے. بہت اچھا پیغام, واہ زندہ باد. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک دن آئی, سیدہ امی عائشہ فرماتی جب کوئی چلے بولے مسکرائے اٹھے بیٹھے تو بالکل نبی کی طرح لگتا ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ سیدہ فاطمہ الزہرا ہے. کہتے حضور کی بیٹی آئی, میں نے کہا حضور آپ کی بیٹی فاطمہ آ رہی ہیں. تو حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے تو دیکھا بیٹی ایسے کر کے چادر کو بندھی ہوئی ہے اور آ رہی ہیں. حضور نے فرمایا بیٹی کیا لائی؟ چادر کھولے, ایک روٹی پیش کی, ابا یہ روٹی. حضور نے ایک لقمہ کھایا, فرمایا فاطمہ, اور پھر آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا فاطمہ یہ 5 دن کے بعد پہلا لقمہ گیا ہے تمہارے ابا کے پیٹ. تو سیدہ نے آگے بڑھ کے عرض کی ابا آج علی لائے تھے گھر میں جو, میں نے چکی چلائی, یعنی 5 دن کی بھوکی بیٹی نے چکی بھی چلائی اور پھر روٹی بنائی اور اس کے بعد کہتے ہیں حسن حسین کو کھلا دی, علی کو, زینب کو, مگر میں نے نہیں کھائی. میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں گی اس کے بعد. اللہ اکبر, اللہ. حضور سے اتنی محبت کرتی ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں فاطمہ انت ام ابیہا. اتنا خیال رکھتی تھی. حضور فرماتے تھے جب میں فاطمہ کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ماں آمنہ یاد آتی ہے. نبی کی بیٹی حضور کے بعد 6 مہینے تک میری آخری بات ہے میری بہنوں تک, اللہ کرے تو ان کے دل تک پہنچ جائے. سیدہ پاک سے جو محبت کرے وہ جنت میں جائے گی. میری بہن میری بیٹی سن لے, اللہ کے رسول کی بیٹی 6 مہینے تک حیات رہی اپنے ابا کے بعد اور پھر 26 یا 27 سال کی عمر میں دنیا سے چھوڑ کے چلی گئی. جن کا شوہر علی ہو, جن کے بچے حسن حسین ہو, جس کی بیٹی زینب ہو, اس کو جینا چاہیے تھا مگر نہیں, انہیں زینب سے زیادہ, حسن حسین سے زیادہ, علی سے زیادہ اپنے ابا سے پیار تھا. اس وجہ سے 6 مہینے تک برداشت نہ کر پائیں. علی سے کہتی تھی اے علی آپ کے دل نے گوارا کیسے کر لیا میرے ابا کو آپ مٹی میں چھپائے. روایتوں میں لکھا ہے حضرت علی فرماتے ہیں میری طرف دیکھ کے بولی آج میں دنیا سے جا رہی ہوں, میرا انتقال کا وقت قریب آ گیا. فاطمہ کیسے پتا؟ کہ آج میں نے اپنے ابا کو خواب میں دیکھا, ابا کچھ تلاش کر رہے تھے. میں نے عرض کی میرے پیارے ابا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا فاطمہ تجھے ہی ڈھونڈ رہا ہوں میری بیٹی. میں نے سارے کام کر کے رکھ دیے, توجہ کرنا میری بات پر, سارے کام کر دیے میں نے اپنے کرنے کے. آپ اپنی شادی بھی دوسری کر لینا مگر میرے حسن حسین کا خیال رکھنا.
حضرت علی کہتے ہیں میں نے فاطمہ کا جب ہاتھ پکڑا انتقال کے وقت تو ہاتھ میں ان کے ٹھیٹے تھیں، اس میں زخم تھے. کیوں؟ چونکہ وہ چکی چلایا کرتی تھیں. کیوں؟ چونکہ وہ کنویں سے پانی نکالتی تھیں. نبی کی بیٹی رونے لگی. اسماء بنت امیس کہتی ہیں نبی کی بیٹی موت سے ڈر رہی ہے؟ کہا نہیں. کہا کیوں ڈر رہی ہیں؟ کہا جیتے جی تو پردہ کیا، سوچ رہی ہوں انتقال کے بعد جب میرا جنازہ نکلے، لوگ جب کاندھا بدلتے ہیں میت ہلتی ہے، سوچ رہی ہوں انتقال کے بعد جب جنازہ نکلے تو کسی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کتنی موٹی ہے، کتنی پتلی ہے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے. اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جس کا خمیر اس کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. مخدومہ کائنات کہہ رہی ہیں انتقال کے بعد جب میری بے پردگی نہ ہو جائے. یہ عظیم باپ کی عظیم بیٹی کی بات ہے. اور آج کی میری بہنیں، میری بیٹیاں غور کر لیں، یہ فیشن چند دنوں کا ہے، یہ جسم کی جوانی چند دنوں کی ہے، گناہ باقی رہنے والے ہیں. میرے دوستوں میری کافی دیر تقریر ہو گئی، میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو، بدلو. کب تک یوں ہی زندگی میں یوں جیتے رہو گے؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو دفن کیا ہے قبر میں آج سے 22 سال پہلے. اپنے تایا کو، رشتہ داروں کو، کتنوں کو دفن کر دیا. اور ہم موت کا انتظار کر رہے ہیں. نہ جانے کتنے خطیب مر گئے، کتنے شاعر مر گئے، کتنے مشائخ دنیا سے پردہ کر گئے. سب کو دنیا سے جانا ہے. نہ امیر کو چھوڑے، نہ غریب کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے، نہ عالم کو چھوڑے، نہ متقی کو چھوڑے، نہ گنہگار کو چھوڑے. موت جب آتی ہے تو سب کو آتی ہے، مگر جب موت اس کو آتی ہے، مولا علی فرماتے ہیں جب موت اس کو آتی ہے جس نے موت کو یاد کیا ہوتا ہے تو اس کو آسان ہو کے آتی ہے. بے شک بابا آسان ہو گیا. اور جو موت کو یاد نہیں کرتا اس کی موت سخت ہوتی ہے. موت کی جو تیاری نہیں کرتا، میں نے آپ کو بتایا کہ کلمہ پڑھنے والے لوگ جنہیں مرتبہ کلمہ پڑھنا ہے وہ دن میں کم سے کم 100 بار کلمہ پڑھ لیا کریں وقت نکال کر. ورنہ جس کی عادت نہیں ہوتی ہے وہ کام جلدی ہوتا نہیں. میری طرف غور کرو، میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں. آج لوگ ڈرتے نہیں. عثمان ذو النورین 2 بار انہوں نے جنت کئی بار حضور سے خریدی اور 2 بیٹیاں حضور کی ایک کے بعد دوسری. نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. عثمان غنی، حضرت عثمان ابن عفان. کس کی بات کر رہا ہوں؟ حضرت عثمان سامنے سے آ رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، حضور تشریف رکھتے ہیں. فرمایا کوئی دیکھنا چاہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو؟ عرض کی حضور ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں. فرمایا سامنے دیکھو، میرا جو عثمان ہے اس کا چہرہ بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہے. یہ وہ عثمان غنی. یہ نکل کے جا رہے ہیں، ایک گڈھے کو دیکھا. عرف عام میں اسے گڈھا ہی کہتے ہیں، ویسے گڑا لفظ ہے. گڈھے کو دیکھا، ایک گڈھا سمجھتے ہیں نا، گڈھے کو دیکھا. گڈھے کو دیکھ کے ہی بے ہوش ہو گئے. منہ میں سے آپ کے جو ہے وہ رال نکلنے لگی. جب ہوش میں آئے کسی نے پوچھا امیر المومنین ایک گڈھا دیکھ کے کیوں روئے؟ فرمانے لگے ایک گڈھا دیکھ کے مجھے قبر یاد آ گئی. ہمیں تو قبر دیکھ کے قبر یاد نہیں آ رہی. قبر دیکھ کے قبر یاد نہیں آ رہی. حضرت عمر فاروق اعظم کے جب چاقو مارا تو آپ نے جب دودھ پیا تو آنت کے ذریعے نکل گیا، آنت پھٹ چکی تھی. آپ نے کہا میرا وقت قریب ہے، میرا سر زمین پہ رکھ دے. عبداللہ نہیں رکھا. اے عبداللہ سر زمین پہ رکھ. عبداللہ ابن عمر نہیں رکھا. اے بیٹے زانو پہ نہ رکھ، سر زمین پہ رکھ. سر زمین پہ رکھ دیا. حضرت عمر نے اپنی ناک مٹی میں رگڑی اور کہنے لگے اے اللہ، لوگ کہتے ہیں عمر یہ ہے، عمر وہ ہے، عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، مگر عمر تو تیری بارگاہ کا مجرم ہے. اگر تو نے عمر کو نہ بخشا، موت کا وقت ہے، روح نکلنے کا وقت ہے، اگر اس وقت کرم نہیں کیا تو عمر برباد ہو جائے گا. حضرت علی آئے، کہنے لگے یار عمر کیوں روتے ہو؟ میں نے نبی سے سنا ہے تیرا محل جنت میں ہے، سنہرے کلر کا. کہا علی تم گواہی دو گے؟ کہا میں بھی گواہی دوں گا، میرا بیٹا حسن بھی گواہی دے گا. حضرت علی کے جب تلوار ماری گئی نہج البلاغہ میں تو آپ کا یہ سر ہٹ گیا پیچھے سے اور یہ الگ ہو گئی حصہ، پوری داڑھی سرخ ہو گئی، مگر دونوں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اے حسن رونا نہیں، تیرا باپ موت کو اتنا جانتا ہے جتنا دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کے پستان کو پہچانتا ہے. پھر فرمایا اے حسن ذرا دعا کر. ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اے اللہ علی کو بخش دے، علی کے عمل بہت تھوڑے ہیں، علی کے عمل تھوڑے ہیں. فرمایا میرے نبی نے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. عمل تو ہمارے تھوڑے ہیں. دنیا میں لگ کے قبروں کو بھولنے والوں
कब्र की मिट्टी बड़ी खतरनाक है। ऐसे करके सब डाल के आ जाएंगे, सब रिश्तेदारियां हाथ झाड़ देंगी, कोई साथ नहीं आएगा, अंधेरी खब्र है। ऊपर डाली जाएगी मिट्टी, ऊपर से फिर बंदा चीखता है, हुजूर फरमाते हैं, मुर्दा कहता है मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो? मेरे यारो, मेरे दोस्तों, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया, मेरे बेटो एक थोड़ी देर तो रुक जाओ। मगर हुजूर फरमाते हैं उसकी चीख को अगर जिंदा सुन लें तो वो अपनी जिंदगियों पर रोएंगे, जंगलों में निकल जाएंगे। ये जो तकरीर कर रहा है ये भी कब्र में जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी कब्र में जाएंगे, जो दिल से सुन रहे हैं वो भी मरेंगे, अफसोस जो नहीं सुन रहे हैं वो भी मरेंगे। जो मेरी बहनें सुन रही हैं वो भी मरेंगी, जो मेरी बहनें नहीं डर रही हैं वो भी मरेंगी। हाँ, उससे कहो, ऐ मालिक, दुनिया में आए तो थे इम्तिहान देने, मगर दुनिया में लग गए, दुनिया के होके रह गए, कभी तुझे याद नहीं करते। पूछना चाहता हूँ मेरी बहनों, आपसे भी मेरे दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक औरत एक आदमी के पास आई, कहने लगी मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा शौहर बीमार है, कुछ दे दे। उसने कहा मैं औरतों का शौकीन हूँ, तू रात मेरे पास गुजार, मैं तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई, वापस फिर आई, लौट के वापस आई, कहने लगी कुछ दे